بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص عرض کرنے لگا کہ اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ اس پر امام علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب اس کے رشتہ دار اور اس کے دوست احباب اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے اور ہر ایک رشتہ دار اور دوست احباب کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر افسوس کہ اس کی بات کوئی نہیں سن پاتا۔ پیارے ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر روز اپنے مردے سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا ڈھیر ہوں۔ پیارے ناظرین، جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت میں چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، دیکھ آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ پیارے ناظرین، یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اسے تازہ ہوا آتی ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، بلند آواز فرماتی ہے، اے آدم کی اولاد، کہ تو مجھے کیوں بھول گیا؟ کیا تجھے اس بات کا علم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ رب العزت جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا، میں اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر تو ایک آگ کا تندور ہے۔ پیارے ناظرین، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تو میری پشت پہ بہت اکڑ کے چلتا تھا، اگر مردہ نیک ہوگا تو اسے جواب دینے والے جواب دیں گے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ انسان اچھائی کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے، اس کی روح اللہ رب العزت کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو اپنے گھروں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے جو ان کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں گے۔ مردے سے قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو، کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا اور تم نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ پیارے ناظرین، بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تم نے میری تاریکی، وحشت اور تنہائی کا کوئی خوف نہیں کیا، میری تنہائی اور میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے۔ پیارے ناظرین، فرشتے ان کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ ان کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے، وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دیا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔